السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ صوفیزم ایک خوبصورت سبجیکٹ ہے۔ صوفیزم کو سمجھنا مشکل نہیں۔ صوفیزم کے لیے صحبت ضروری ہے۔ صحبت کسی فقیر کی، صحبت کسی درویش کی، صحبت کسی ایسے پیر کی جو گم سم رہتا ہو، جب آنکھ اٹھاتا ہو آنسوؤں سے تر ہو، پلکیں جھکی ہو، لالی ٹپک رہی ہو، اور وہ جو لفظ بول دے اس کے بولے ہوئے پتھر پہ لکیر ہو۔ تلاش جاری رکھیں ایسے صوفی کی جس کا من تڑپ میں گزرتا ہے۔ اس کا مرشد مل ہی جاتا ہے جو مسائل سے گھرا، جو پریشانیوں کا انبار اپنے سر پہ لیے چلتا ہو، جو ہر قدم میں اپنے اندر کانٹے محسوس کرتا ہو۔ اس کو سکون کی تلاش کرنی چاہیے، اور سکون کی تلاش صرف اور صرف صوفیزم میں ہے۔ صوفیزم کو پڑھیں، صوفیزم کو سمجھیں، صوفی درویش کی تلاش کریں، اور یہ درویش کہاں ملیں گے؟ کہیں نہ کہیں خاموشی سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار میں کسی اوٹ بیٹھے ہوئے تڑپ رہے ہوں گے۔ یہ صوفی کہاں ملیں گے؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی سیڑھیوں میں کہیں نہ کہیں خاموشی سے حق فرید یا فرید کی فریاد کرتے ہوئے تڑپ میں دکھائی دیں گے۔ یہ صوفی کہاں ملیں گے؟ لال شہباز قلندر کے مزار پہ دم مست قلندر، مست مست جھولے لال قلندر، مست مست نوبت پر جھومتے ہوئے پیروں کو لہو لہان کرتے ہوئے، نہ دنیا کی فکر، نہ زمین کی فکر، نہ کھانے کی فکر، نہ ان پانی کی فکر، نہ روپے پیسے کی فکر، اور تڑپتے تڑپتے لال شہباز قلندر کے مزار پر گرتے پڑتے دکھائی دیں گے۔ اگر ہے جستجو تو ڈھونڈ لیں من کا سکون۔ اگر چاہتے ہیں بات بگڑی بن جائے تو تلاش میں رہیں کہیں ایسی صوفی کی جس کی گردن پہ حضرت غوث العظم دستگیر پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم مبارک ہو۔ وہ لوگ موجود ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری دنیا سے چلے گئے تو روحانیت بند ہو گئی۔ یہ مت سمجھیں کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ 800 سال پہلے پردہ کر گئے تو بس اب کوئی نظام الدین اولیاء نہیں ہوگا۔ اور یہ مت سمجھیں کہ نظام الدین اولیاء کے جانے کے بعد اب امیر خسرو کہاں ملیں گے۔ اور اسی نیگیٹو سوچ میں مت رہیں کہ خسرو کے جانے کے بعد قطب الاقطاب محبوب یزدانی، غوث العالم سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی اب تو کچوچا شریف کے مزار میں ہوں گے۔ آپ کا من خود تلاش کرے گا، دل کی دھڑکنیں خود بتائیں گی کہ جتنی تمہاری تڑپ ہے، جتنی تمہاری عقل ہے، جتنی تمہاری سوچ ہے، جتنی تمہاری جستجو ہے، تمہارا صوفی اس فلانی جگہ پر موجود ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آسمان تصوف کے مہرتاباں شیخ المشائخ اور مخدوم الاولیاء ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین بھی ہے، جنہوں نے حصول علم کے لیے کم و بیش 17 کنٹریز کا سفر کیا۔ آپ کی ذات گرامی جامع
اور علوم ظاہری ظاہری و باطنی کا پیکر تمام ہے آپ کی ذات۔ آپ من کی دنیا کے بھی کنگ ہیں، اور آپ دنیا کو ایک کنگ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے عقائد و نظریات جاننے سے واضح ہو جاتا ہے کہ روحانیت کے عاشق آج جن عقائد نظریات پر کاربند ہیں، شروع سے ہی اہل معرفت، اہل روحانیت، اہل تصوف اور اہل مشاہدہ کے بھی یہی عقائد ہیں۔ میری یہ گزارشات بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو داتا حضور کو امام الاولیاء، شیخ المشائخ اور مخدوم الاولیاء تو بڑے شرح صدر کے ساتھ مانتے ہیں، اور آپ کی عظمت و کمال کو بیان کرتے ہیں، بڑی عزت محسوس کرتے ہیں، اور داتا حضور سے وابستگی کو اپنی عزتوں میں اضافے کا سبب بناتے ہیں۔ لیکن عقائد و نظریات وہ اپناتے ہیں جو داتا حضور کی تعلیمات اور آپ کے عقائد و نظریات کے بالکل منافی ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ وہ ایسے عقائد و نظریات کا پرچار اعلانیہ کرتے ہیں یا ذو معنی الفاظ میں داتا حضور والے عقائد و نظریات میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان عقائد و نظریات کو اپنایا بھی نہ جائے اور داتا حضور سے محبت اور عقیدت کے دعووں کا بھرم بھی قائم رہے، عقیدت مندوں کی عقیدتیں بھی متاثر نہ ہوں اور خود ساختہ عقائد کو فروغ بھی ملتا رہے۔ روحانیت کے اسٹوڈنٹس میں سے ہونے کا لیبل بھی لگا رہے ہیں اور باطنیت کی سوچ بھی پروان چڑھاتے رہے۔ ایک شاعر ثاقب لکھنوی کہتے ہیں، اے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ روحانیت جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، روحانیت کی جستجو جب تک آپ کے من میں پیدا نہیں ہوگی، روحانیت کی تڑپ آگ کی طرح آپ کے اندر دکھائی نہیں دے گی، آپ بے سکون ہی رہیں گے۔ آپ کام ضرور کریں گے، لیکن اتنے ہی پیسے گنیں گے جتنا کام کریں گے، بے حساب ہونے کی جستجو میں دیکھتے ہی رہ جائیں گے، آگے بڑھنے کا راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ اس من کی دنیا کا راستہ ایک ہی ہستی دکھاتی ہے، اور اس ہستی کا نام ہے صوفی۔ میرا صوفی، میرا پیر فقیر، میرا مرشد، لگن لگی ایسی لگی لگن کہ تڑپ تڑپ کے یوں میں گرا تیری سیڑھیوں میں، لوگ کہیں بھکاری بھیک مانگتا ہے، میں کہوں منگتا ہے تیری در کا، لوگ کہیں روٹی کا لقمہ ڈالو اس کے منہ میں کہوں مجھ کو تیرے قدموں کا انگوٹھا چاہیے، میں تیرے قدموں کو چومنا چاہتا ہوں، لوگ کہیں پاگل ہے دیوانہ ہے، جب یہ مہر لگ جائے کہ پاگل ہے دیوانہ ہے تو سمجھ جائیں کہ صوفیزم کی آپ نے پہلی 3 سیڑھیوں کو طے کر لیا، اور اب دروازہ کھلنے کا انتظار ہے، اور وہ جو ہستی سامنے مزار پر تخت نشین ہے، جن کا نام آج بھی 1100 سال بعد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ لیا جا رہا ہے، جہاں پہ کوئی خالی پیٹ آئے پیٹ بھر کے جاتا ہے، جہاں پہ کوئی روتا آئے آنسو پہنچ دیے جاتے ہیں، جہاں پہ کوئی دکھی در کا مارا آئے اس کے دکھوں کا مداوع موجود ہے، جہاں پہ کوئی اپنی من کی مراد لیے آئے، کس طرح کا عشق کا چراغ جلے گا، کس طرح عشق کا چراغ جلے گا، اسی طرح مراد پر مہر لگتی چلی جائے گی، اور یہ وہ صوفیزم کے منبع تجلیات ہیں جن کو کہا جاتا ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔